السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی عوام کی نظریں اس وقت بجٹ پر ہیں کہ جو بجٹ یہ حکومت دے گی اس میں ان کے لیے کیا ریلیف ہوگا۔ پاکستان کے عوام نے جو رواں مالی سال ہے اس میں تاریخی مہنگائی کا سامنا کیا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید بھی اس طرح نہیں بڑھ سکی ہے جس تناسب سے مہنگائی بڑھی ہے۔ بلند شرح سود کی وجہ سے اور دیگر معاشی بحرانوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر کاروبار بھی اس طرح نہیں چل سکا ہے جو اس سے پہلے کسی حد تک رواں تھا۔ پاکستان کے لوگ پچھلے جو ادوار ہیں 2018 کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس سے پہلے کا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کا کرتے ہیں، لیکن یہ جو سال رواں مالی سال ہے یہ خاصی بحرانوں کا شکار رہا ہے۔ اب بجٹ میں لوگوں کے لیے کیا ریلیف ہوگا؟ موجودہ حکومت کیا آئی ایم ایف کی شرائط پر بجٹ دے گی یا آئی ایم ایف کی شرائط سے مبرہ ہو کر یہ بجٹ انتخابی، سیاسی یا ایسا ہوگا جس سے کم از کم عوام کو کوئی ریلیف مل سکے؟ اسی پہ آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل بات بھی کریں گے۔ دوسری جانب کراچی کے اندر جو میئر کراچی کے لیے اعلان ہیں وہ کر دیے گئے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب آفیشلی اناؤنس کر دیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہاں پہ اتحاد ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کا حمایت بھی حاصل ہے۔ کون ہوگا میئر کراچی یہ سوال ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کا میئر بنتا ہے تو اس کے پاس کیا، اس کے منشور میں کیا ہے، اور جماعت اسلامی کی جو یہاں لیگیسی بھی رہی ہے وہ کیا کراچی کے مسائل حل کر پائے گی، اس پر بھی ہم کچھ ڈیٹیل بات کریں گے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ بھی رہے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا ہے۔ ارشاد صاحب سلسلے بہت سے ہیں لیکن بجٹ پہ پہلے بات کر لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب اس پوزیشن میں آ چکی ہے؟ کیونکہ اسحاق ڈار بار بار یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ صحافی بھی باتیں کرتے تھے ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ان کے سیاسی حریف بھی کرتے تھے لیکن ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، تو اب یہ توقع کر لی جائے کہ یہ جو بجٹ آئے گا اس سے پاکستان کے عوام کے مسائل کا خاصی حد تک کم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے حالات مشکل ہیں اور معیشت خاصے دباؤ کا شکار ہے، وہ سارے کے سارے نہ حکومت کے مخالفین تھے، نہ میڈیا تھا، نہ دانشور تھے، حکومت کے ہی لوگ تھے، اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کی اور سخت فیصلے کیے جن کی ہمیں قیمت سیاسی بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے اور وہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر کیے، آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیے، جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی مشکل کا شکار ہوئی، مہنگائی بڑھی، معیشت پر دباؤ کی وجہ سے تجارت ہماری جو تھی وہ متاثر ہوئی، ہماری صنعت متاثر ہوئی۔ ابھی میں ایک کارساز ادارے کا ایک لیٹر میں پڑھ رہا تھا جس نے کہا ہے کہ جی ہمارے لیے کاروبار جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور ہمارے جو ڈیلرز ہیں ان کے کاروبار بند ہو گئے ہیں۔ کئی یعنی جہاں 3 شفٹوں میں کام ہوتا تھا وہاں ایک شفٹ کا کام بھی باقی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ کر یا آئی ایم ایف کی شرائط نہ مان کر ایک ایسا بجٹ دیتے ہیں جس میں عوام کو ریلیف ملتا ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بھی ساتھ بتانا ہوگا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی اور کس کو ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ جی آپ صرف ایک سیاسی بجٹ اور انتخابی بجٹ دیتے ہوئے ایک تو پہلے سے جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں ان پر بوجھ بڑھا دیں اور ان کی کمر توڑ دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چند ہفتے بعد پتہ چلے کہ جناب والا یہ تو صرف ریلیف دیتے دیتے آپ نے قرضوں کا بوجھ بھی بڑھا دیا ہے، اور قیمتوں میں جو عدم توازن پیدا کیا ہے اس کو توازن کو لانے کے لیے مزید مہنگائی ہوگی، ڈالر مزید گرنا، ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو جائے اور روپیہ مزید گرنا شروع ہو جائے۔ تو یہ گیمکس جو ہیں، یہ جوا جو ہے یہ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے عوام کو۔
فوری طور پر تو نظر آئے گا. یہ سوال تو اور ہے یہ الزام، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت یہ سابقہ حکومت پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے جو پیٹرول کی قیمت 150 پر فکس کی تھی، بجلی کی قیمتیں فکس کر دی تھی جون تک، اس کی قیمت بعد میں قومی خزانے کو ادا کرنی پڑی. تو اب بھی ایسا نہ ہو کہ ریلیف کے نام پر ایک پھر ہاتھ ہو جائے عوام کے ساتھ، اور پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جب یہ حکومت چلی جائے تو وہ رو رہے ہوں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب اس میں جو اہم پہلو ہے کہ اگر ہم IMF کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور ان کی شرائط بھی نہیں مانتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ نئے پروگرام کے بھی ستمبر اکتوبر میں خواہاں ہیں، پیرالل پلان کیا ہے؟ ابھی ایک منصوبہ سامنے آیا کہ پاکستان جو ہے وہ رشیا، چین اور ایران کے ساتھ کوئی بارٹر سسٹم پہ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ضروریات تو شاید وہ پوری کر دیں، لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو سروسز دیں گے. سروسز کی مد میں ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ بیسک اگر فوڈ کموڈیٹیز کی بات کریں وہ تو اب سرپلس ہوتی ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اپنی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی. گندم بھی امپورٹ کرنی پڑی ہوتی ہے. وہ تو ویسے بھی سروسز میں نہیں آتی نا. ہاں وہ سروسز میں آتی نہیں ہے، وہ تو پروڈکٹ ہے، لیکن ہم سروسز کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں سینٹرل ایشیا جب آزاد ہوا، 6-7 ممالک آزاد ہوئے، سوویت یونین ٹوٹا، تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس چونکہ تجربہ ہے ہم وہاں سروسز دیں گے، کیونکہ سروسز سیکٹر میں وہاں بہت گنجائش ہے، لیکن عملاً تو کچھ نہیں ہوا. اب بھی ہم کیا بینکنگ میں ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے محتاج ہیں؟ کیا IT میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کون سا شعبہ ہے سروسز کا جس میں ہم بہت آگے ہیں اور یہ چین ہے یا روس ہے یا ایران ہے وہ ہم سے پیچھے ہے؟ یہ بھی تو وضاحت ہونی چاہیے نا. جی بالکل ٹھیک ہے، کہ کس شعبے میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن بارٹر سسٹم والا تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اس سے ہمیں بہرحال کم از کم زر مبادلہ پر جو دباؤ ہے وہ کم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق وزیر اطلاعات ہیں اور سابق PTI رہنما بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ قاف، پیپلز پارٹی، دین PTI اور اب اس کو بھی رخصت، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ الیکٹ بھی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود آپ نے مرکز میں کلیدی وزارت لے لی تھی. یہ وزارت آپ کو کیسے ملی اور پھر اس وزارت سے آپ کو ہٹایا کیوں گیا؟ کون لوگ تھے جو آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ارشاد عارف صاحب کو میری طرف سے مبارکباد دیں. وہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور لیڈری کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو وہ آپ کی صحافی برادری کے لیڈر ہوتے ہوئے اب انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ہے ووٹ کو لے کے پھر اس کے تقدس کو بحال رکھنا. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو دیکھیں، میرا جو جس دن سے میں سیاست میں آئی ہوں میرا فوکس اور ٹارگٹ ایک ہی رہا ہے. نہ تو میں کاروبار کے لیے سیاست میں آئی ہوں اور نہ روزگار کے لیے سیاست میں آئی تھی، کیونکہ میں تو ایک پروفیشنل سرجن ہوتے ہوئے UN کے اندر کام کر رہی تھی. تو اگر مجھے کسی روزگار کے لیے سیاست چاہیے تھی تو وہ تو UN میں ڈالرز میں میری سیلری تھی، اور اگر میں نے کوئی کاروبار کرنا تھا تو ڈاکٹر سے زیادہ کوئی اور اچھا کاروبار ان دنوں میں نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ نیشنل سروس تھی، وہ نیشنل کاز تھی، وہ پبلک سروس ڈلیوری تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اگر تو میں نے ریزرو سیٹ پہ رہنا ہے، اگر صرف میری ذات کا ایشو ہو، میری کاز کا ایشو نہ ہو، تو میری ذات جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزرو سیٹ پہ بیٹھ کے نامینیشن لے کے میں ایک ہی جماعت کے ساتھ کھڑی ہو کے تو اپنے مفاد کا تحفظ کرتی رہتی. لیکن جب میں نے کاز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر کاز کے لیے جو کھڑے ہوتا ہے اس کو حلقے کی سیاست اور ووٹ کی سیاست کرنی ہے، کیونکہ اپنی ذات کو سیکریفائز کر کے کاز کو سپریم کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو آج بھی اسی چیلنج سے میں گزر رہی ہوں. آپ نے جو ذکر کیا میرے سفر کا، ٹارگٹ میرا ایک ہی ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے. اس تک پہنچنے کے راستے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، کبھی GT روڈ پہ، کبھی موٹر وے پہ، کبھی کچے رستوں پہ. رکی نہیں ہوں، میں چلتی جا رہی ہوں، لیکن شاید کوئی منزل جس پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں مل جائے. بدقسمتی سے وہ منزل جو ہے ہر دن قریب آنے کی بجائے دور ہوتی جا رہی ہے. اور میری طرح کے بہت سارے اوورسیز پاکستانی جنہوں نے یہ
آسیں اور امیدیں باندھی کہ پاکستان کو بدلنا ہے، حالات کو بدلنا ہے، نظام کو بدلنا ہے، پاکستان کے اندر سوچ کو بدلنا ہے، تو اس کے لیے سسٹم میں آنا ہے۔ تو وہ سسٹم میں آنے کا گناہ جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہوں کہ پہلے آپ نے کہا کہ میں الیکشن ہار گئی تھی۔ ہاں، میں نے 95,000 ووٹ لیے تھے، تو اس لیے میں 10,000 ووٹ لے کے بھی لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں 95,000 لے کے ہار گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہرایا کس نے تھا؟ پی ٹی آئی نے ہرایا۔ کو کس نے میرے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ لوگ کھڑے کیے؟ پی ٹی آئی۔ کس نے ود ان پی ٹی آئی الیکشن کے دنوں میں جو کنٹیسٹ کیا وہ ڈاکٹر فردوس کو ہرانا ٹارگٹ بنایا؟ وہ کون لوگ تھے؟ پی ٹی آئی کے وہ اسٹریٹ بوائز، ٹین ایجرز اور وہ نابالغ نومولود سیاسی بچے جن کو خان صاحب نے سیالکوٹ کے ضلع کی قیادت کے لیے چنا۔ نہیں، آپ کی مراد عثمان ڈار ہیں۔ آج وہ پریس کانفرنس کر کے سیاست چھوڑ رہے ہیں اور سیاست سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں۔ ہم نے تو سیاست نہیں چھوڑنی، ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے سیاست بھی کرنی ہے، عوام کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اور نہیں ڈاکٹر صاحبہ سوال یہ ہے کہ آپ کو ہروانے میں پی ٹی آئی کے جو آپ کردار کی بات کر رہے ہیں وہ عثمان ڈار ہیں یا وہ دوسری جو بریال فیملی ہے، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بزدار جو بریار فیملی ہے وہ تو ابھی پی ٹی آئی کے اندر آئی نہیں تھی، ان کو تو میں لے کے آئی تھی، وہ تو پی ایم ایل کاف کا حصہ تھے اس وقت بھی، انہوں تو الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑا تھا، وہ تو میں ان کو لے کے آئی تھی اپنے حلقے میں، اور اپنے حلقے میں الیکشن جو 12 پنجاب میں پی ٹی آئی سیٹیں ہار چکی تھی تو واحد میرا حلقہ تھا جس میں میں نے وہ سیٹ جیتی تھی، تو اس کا ریوارڈ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے ریوارڈ ملتا تو مجھ سے استعفیٰ لیا، کیونکہ وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے، اس کے بتانے بھی گالا سے ملتے ہیں اور ایک ہی گھر اور ایک شخصیت سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، ہم یہی آپ سے اصل میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون تھا شامل ہروانے میں؟ دیکھیے، پہلے دن سے فرام دی ویری فرسٹ ڈے، جب سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، سب سے پہلے میرا پی ٹی آئی جوائن کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑا ایک چٹان کی طرح کھڑا ٹولہ تھا، وہی آخر تک آج تک بھی وہی سامنے کھڑا ہے، اور خان جو ہے اسی ٹولے کی نادانیوں کا شکار ہوئے ہیں، ان کی جو اٹکیلیاں تھیں وہ خان صاحب کو لے ڈوبی ہیں۔ اچھا، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ آئیں، آپ کو پہلے وفاقی وزارت ملی، پھر آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، پھر آپ کو صوبے میں ذمہ داری ملی، پھر آپ کو وہاں سے بھی الگ ہونا پڑا، تو وہ کون سے کردار تھے جنہوں نے نہ آپ کو مرکز میں ٹکنے دیا نہ صوبے میں ٹکنے دیا؟ وہ کون اتنے طاقتور تھے کہ ایک ایسی خاتون جو براہ راست الیکشن میں جیتتی رہی ہیں، جو میڈیا کو ہینڈل کرنا جن کو آتا ہے، وہ نہ صوبے میں ٹک پاتی ہیں نہ مرکز میں ٹک پاتی ہیں؟ یہ ایک المیہ تھا ارشاد صاحب کہ آپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں، اور آپ سے کئی دفعہ اس پر ڈسکشن بھی ہوئی کہ جو ہمارا ایک ایسا ٹولہ پارٹی میں ہائی جیکرز کا، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، گراس روٹ لیول پہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، کوئی ان کا پبلک سروس ڈیلیوری کا ایجنڈا نہیں تھا، وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی سیاست میں خان کے دل جیتتے تھے اور اس کو غلط بیانی کر کے، غلط ایجنڈا اور غلط پروپیگنڈے سے اس کو پھنسا کے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ اس کی سرپرستی کرتے ہوئے بنی گالہ میں دونوں دفعہ، آپ کو پتہ جب میں الیکشن ہاری تو ایک کمیٹی بنی کہ بھی کیا وجہ تھی، تو وجہ یہ نکلی کہ پی ٹی آئی نے مجھے ہرایا ہے، اور وہ میں الیکشن جیت چکی تھی، پی ٹی آئی کی گروپ بندی نے مجھے الیکشن ہرایا، جس کی وجہ سے خان نے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے اس رپورٹ کی وجہ سے مجھے وفاق میں کامنڈیٹ کیا۔ جو ہی وفاق میں مجھے کامنڈیٹ کیا تو وہ ٹولہ پھر سے سرگرم ہو گیا، انہوں نے گروپنگ کر کے ہر روز میرے لیے مسائل بنائے۔ وہ سارا گینگ جو ہے وہ آج کدھر ہے؟ کیونکہ جو کام کرنے والا بندہ تھا، چونکہ خود ان کو کام آتا نہیں تھا،
جو کام کر رہا ہوتا تھا اس کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے لیے یہ روز ایک نئی مصیبت، نئی پریشانی کھڑی کرتے تھے. تو آج بھی پی ٹی آئی کو بار بار میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو باہر سے نہیں، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کھل کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر کے ایک دوسرے کے سامنے آئی. تو پارٹی انٹرسٹ میں نے وہ کام بھی کیا، کیونکہ خان کا یہ بیانیہ تھا کہ مجھے پنجاب میں لاہور ہمارا مورچہ ہے، پنجاب ہماری مین بیٹل گراؤنڈ ہے، تو ہر حال میں آپ پنجاب جائیں. اور سیف اللہ نیازی کے ذریعے مجھے بنایا گیا. اور جب میں پنجاب پہنچی تو وہاں جو کرپشن کی ایک لمبی داستانیں واٹس ایپ پہ صاحبہ جو ہے وہ چلا رہی تھی پنجاب کی گورنمنٹ. اور پھر میرا جرم یہ تھا کہ میں نے سچ بتایا خان کو، میں نے حقائق بتائے کہ پنجاب نہیں. کا بیڑا ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، اس کا مطلب ہے پھر تو آپ ان کی گواہ بھی ہیں کہ یہ آپ کے سامنے، جب آپ نے وزارت اطلاعات سنبھالی تو یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. دیکھیے میں نے جو سب سے بڑی میرے بیوقوفی کہہ لیں، نیک نیستی کہہ لیں، پارٹی مفاد میں ایک ایسی سوچ کہہ لیں کہ جو ادھر جو ہو رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کی بجائے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ وہ خان کے سامنے یہ بات کرتا. یہ میری غلطی کہہ لیں یا میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو حقائق تھے وہ اپنے لیڈر کے سامنے رکھے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو سنب کرتے. انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بھیجا تھا اس کو امیج بلڈنگ کے لیے. یہ جتنی باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو وہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ کے خلاف جا کے کام کر رہی ہے. تو لہٰذا اس کو فی الفور ہٹایا جائے تو اس کو تو کوئی برا کہہ نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب اس نے کیسے جرت کر لی کہ اس کے حوالے سے آپ کو کہہ دیا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ جب وزیر اطلاعات تھیں پنجاب میں بھی یا وفاق میں بھی، تو اپنے سیاسی مخالفین کو بالخصوص مسلم لیگ نون کی جو ورکرز تھیں ان کو آپ مریم کی کنیزوں جیسے القابات سے نوازا کرتی تھیں. یہ آپ کی ذاتی اپروچ تھی یا یہ پارٹی پالیسی تھی یا یہ وزارت برقرار رکھنے کے لیے تھا؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ آپ کا. اصل میں پارٹی کی ایک میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی ہے جو پارٹی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، کیونکہ مجھے 6 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. تو کسی بھی پرائم منسٹر کو میں نے اتنی ایکٹیولی میڈیا انگیجمنٹ میں نہیں دیکھا، یا اتنا فارغ پرائم منسٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو سارے کام چھوڑ کے صرف اور صرف میڈیا کو ہینڈلنگ میں اپنا اتنا ٹائم سرو کرتا ہو. اس میں پارٹی کی میڈیا اسٹریٹجی جو کمیٹی تھی وہ پرائم منسٹر خود چیئر کرتے تھے اور ایک بیانیہ بنتا تھا. کون لوگ تھے اس میں ڈاکٹر صاحب؟ کون لوگ تھے اس میں؟ سارے اس کے اندر آپ کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس میں موجود ہوتی تھی، اور جو لوگ میڈیا میں ٹاک شوز پہ جاتے تھے وہ سارے اس کا حصہ ہوتے تھے. اور ان کو وہ بیانیہ پریپیئر کروایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ بھئی آج کا ٹاپک کیا ہے، آج کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور کس نے کس طرح کس کو پنچ کرنا ہے. اور چونکہ خواتین کی حیثیت سے میں ایک بینگ اے وومن کو ٹارگٹ کرتی تھی کہ میل جو ہے اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ میل کو ٹارگٹ نہ کریں، فیمیل کو ٹارگٹ کریں. تو اس میں فیمیل کو ایز اے فیمیل ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ سارا نیریٹو اور بیانیہ جو ہے وہ پارٹی کی سطح پہ بنتا تھا اور پھر سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا کہ کس نے کیا بولنا ہے. چونکہ میں اسپوکس پرسن تھی مجھے زیادہ فرنٹ فٹ پہ آنا پڑتا تھا، اور ایک تو یہ ریزن تھی کہ میں ان کو ہیڈ آن ہیڈ لیتی تھی. دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ چونکہ میرے تو ساری سیاسی جو ایک کہہ لیں ہسٹری اور حلقے کی جو
पॉलिटिक्स थी वो एंटी नून लीग थी। मैंने तो अगर काफ में थी तो उस वक्त भी नून लीग के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ था, पीपल्स पार्टी में थी तो नून लीग के खिलाफ स्टैंड था मेरा, फिर पीटीआई के अंदर भी नून लीग के खिलाफ स्टैंड। डॉक्टर साहिबा इस कंडक्ट पे क्या आप अपने सियासी मुखालिफिन से माफ़ी मांगती हैं, मरियम नवाज साहिबा से, या जिन लोगों को आप इस तरह पुकारती रही हैं पार्टी पॉलिसी की वजह से? भाई क्यों मैं किसी की कुनीज हूँ कि मैं माफ़ी मांगूँ? मैं उनकी राइवलरी हूँ, उनकी सियासी हरीफ हूँ और उनको सियासत के मैदान में उसी तरह डट के खड़ा होकर उनका मुकाबला करूंगी। माफ़ी क्यों? मैं सियासी यतीम हूँ या मैंने किसी का कुछ देना है? मैं सियासी वर्कर हूँ और सियासी वर्कर माफिया नहीं मांगा करते। सियासी वर्कर जो है वो सियासी मैदान में मुकाबला किया करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज भी हम खड़े हैं अपने नहीं मौक़िफ़ पे खड़े हैं। आपका नुक्ता नजर, मैं कोई उनकी कनीजों के टोले में से हूँ कि मैं जाके माफिया मांगना शुरू कर दूं? आपका नुक्ता नजर पहले भी ऐसा ही था और एक और उन साहब ने रिजर्व सीटों पे आई हुई हैं। जी नहीं आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, रिजर्व सीटों पे आई हुई हैं। दबंग खातून, मैंने इलेक्शन लड़ना है और आइंदा भी लड़ना है। डॉक्टर साहब, आप एक दबंग खातून के तौर पर पहले भी आपकी शोहरत यही थी, बाद में भी यही रहेगी। अच्छा ये फरमाएं कि फवाद चौधरी साहब से आपका क्या मसला था, क्या वजह थी? ये सिर्फ वजारत इत्तलात का इशू था या कुछ और था? देखिए, वजारत इत्तलात एक ऐसा सब्जेक्ट था कि ये भी मैं आज आपको बता दूं कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाना था तो मुझे भी इंडिकेट हुआ कि मुझे भी उस लिस्ट में मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया एडवाइज़र के तौर पे उस लिस्ट के अंदर मैं भी हूँ। लेकिन अचानक फिर मेरा नाम ड्रॉप किया गया और मेरे ही सबॉर्डिनेट इफ्तिखार चौधरी साहब को, इफ्तिखार दुरानी साहब को, जो मेरे ऑफिस के अंदर एक पीएस के तौर पे काम करते थे, सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करते थे, उनको जो है वो एसपीएम लगा दिया गया ऑन मीडिया। और मुझे कहा गया कि आपका देखते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस थी वही टोला जिन्होंने मुझे हराया था वो डोमिनेट करता था और वो मुझे एडजस्ट नहीं होने दिया उन्होंने। उसके बाद 6 माह गुजरने के बाद जब आपने भी देखा कि फवाद चौधरी साहब ने मीडिया का कोई हाउस, कोई चैनल ऐसा नहीं रहने दिया था जिसकी ईंट से ईंट नहीं बजाई थी और हर मीडिया की चीखें निकल गई थी और मीडिया की आव बका के बाद ये फैसला हुआ कि इनको जोड़ने के लिए जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, जिस तरह से मीडिया के अंदर मुहाजरा शुरू हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे लाया जाए। और मेरा तो जुर्म नहीं था कि मैंने ये कहा हो कि फवाद चौधरी को हटा दे और मुझे ले आए। पार्टी पॉलिसी थी और पार्टी ने फैसला किया और उसके बाद फवाद चौधरी साहब के दिल में ये बात थी और उनके चाहने वाले और पार्टी के अंदर जो एक गैंग था उन सब को कि मैंने उसको हटा के, तो चूंकि मैं आई हूँ तो मुझे चलने नहीं देना, मुझे स्पेस नहीं देनी, मुझे सपोर्ट नहीं करना और मुझे किसी तरह भी पार्टी के अंदर ओनरशिप नहीं देनी। तो खान को इस बात का पता था। इमरान खान से कई दफा इस पे बात हुई क्योंकि जो मैं स्टेटमेंट देती थी उसकी कन्फ्रंटेशन फवाद चौधरी साहब 2 मिनट बाद ट्वीट की शक्ल में कर देते थे और खान को मना करते थे कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तुम क्यों जा रहे हो। तो मेरा तो कोई कसूर नहीं था कि फवाद चौधरी को हटाएं या उसको लाएं, लेकिन मैं उसके बाद जब फवाद चौधरी को दोबारा लाया गया और मुझे हटाया गया और उसके बाद मैंने तो जा के उसके खिलाफ टॉक शोज नहीं किए, ना ट्वीट्स किए। मुझे पार्टी ने जब दोबारा एंगेज किया कि मैंने वहाँ खड़े होके ईमानदारी से अपना काम किया। जी सही है। ब्रीफ कमेंट डॉक्टर साहिबा, अगली मंजिल जहांगीर तरीन ग्रुप, पीपल्स पार्टी या कोई और? देखिए, इस पे तो एक मशावरती अमल चल रहा है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है जिस सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के नाम पे अदावत का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। जी चले ठीक है, मुशावरत जारी है, अभी फैसला हुआ नहीं है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, एक तो आपका जो इत्तेहाद है पीटीआई से उसकी हिकमत अमली बताइएगा। दूसरा जो तनासुब है इस वक्त, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने वोट आपके पास ज़्यादा हैं और मुर्तज़ा वहाब साहब के पास कम हैं? बहुत शुक्रिया फैसल साहब, इरशाद साहब। देखें, हमारे नंबर्स अब 193 हैं जमात इस्लामी और पीटीआई के मिलाकर, और पीपल्स पार्टी के नंबर हैं 155। 14 लोग मुस्लिम लीग नून के हैं, 4 लोग जेयूआई के हैं, 1 टीएलपी है। और हम इस वक्त भी जेयूआई से भी और नून लीग से भी बातचीत कर रहे हैं कि कराची की बेटरमेंट के लिए आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। और सब ने देखा है माजी में कि जमात इस्लामी ने कराची को किस तरह से आगे बढ़ाया है। बहरहाल ये तो अभी वक्त बताएगा कि ये पार्टियां क्या डिसीजन लेती हैं। अभी हतमी तौर पर इन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि ये सारी पार्टियां उनकी हिमायत कर चुकी हैं, तो भी उनके नंबर मतलूबा नंबर उससे बहुत कम है। हमसे तकरीबन ये 20 कम है। तो जब ये 20 कम है तो इसका मतलब ये है कि अक्सरियत इस वक्त जमात इस्लामी को हासिल हो गई है मेयर बनाने के लिए, इसलिए कि पीटीआई ने उसको सपोर्ट किया है। तो जमहूरी अमल, आईनी कानूनी तरीके से तो जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। जी अब साहब, इस वक्त पीटीआई में टूट फूट जारी है 9 मई के वाक़ये की वजह से, तो ये आपके जो काउंसलर हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ये भी तो हो सकता है कि आखिरी वक्त में पार्टी छोड़ दें या वफादारी तब्दील कर लें, तो वो उसका आपको नुकसान हो। इसके हवाले से आपने कोई हिकमत अमली बनाई है? देखें, इस बात की कोशिश तो पीपल्स पार्टी बहुत कर रही है, और उन्होंने छापे भी बहुत मारे हैं, लोगों को लालच भी बहुत दी है। ये 9 मई नहीं हुआ था तब भी वो क्लेम कर रहे थे कि हम 15 लोगों से राब्ते में हैं, 20 लोगों से राब्ते में हैं, और ये राब्ते का मतलब ये होता है कि 20 लोगों को हम खरीदना चाहते हैं, गोया हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन 9 मई को तो बुनियाद बनाकर इन्होंने दोनों काम किए, एक तरफ लालच भी, गिरफ्तारियां भी, और इन्होंने अभी भी इस वक्त 3 चेयरमैन जो पीटीआई के हैं वो जेल में है और उनका हलफ नहीं हो सका है। अच्छा। और मैं हैरान हूं कि इस वक्त ना इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त अमलन पीपल्स पार्टी की ए टीम का काम कर रहा है, बी टीम भी नहीं। यानी आज तक की तारीख में दरखास्त दिए हुए भी कितने दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस नहीं लिया कि इनके हलफ क्यों नहीं हुए हैं और उनको पेश क्यों नहीं किया गया अब तक। और फिर आप आइए कि जो लोग नहीं है वो घरों पे नहीं है। कल रात को एक पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनसे हमारी मुलाकात हुई है, और उसके बाद उनके घर पे छापा पड़ा है और उनके घर वालों को हरासा किया है। तो पीपल्स पार्टी अपनी पूरी हुकूमती ताकत इस्तेमाल करके अपने नंबर्स जो है वो पूरे करना चाहती है। पूरे वो फिर भी नहीं कर सकते, इसलिए कि डिफेक्शन लॉ लगेगा, शो ऑफ हैंड से ये इंतखाब है। इसका मतलब ये है कि जो लोग मौजूद होंगे वो अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर वोट कास्ट नहीं करेंगे, वो वोट काउंट ही नहीं होगा। तो जब वो वोट काउंट ही नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी जीतेगी कैसे? तो इसका मतलब कता कलाम आप ये फरमाएं कि डिफेक्शन लॉज इस पे बल्दियाती इस पे लागू होते हैं? ये तो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली तक महदूद नहीं है। बिल्कुल लागू होते हैं। अच्छा नहीं, बिल्कुल इस पे लागू होते हैं, इसलिए कि जो इलेक्शन एक्ट है वो प्रिवेल करता है। अच्छा। और वो प्रिवेल करता है, और जाहिर सी बात है कि अगर नीचे के एक्ट में शो ऑफ हैंड्स के साथ एक चीज हो रही है तो वो इलेक्शन एक्ट चूंकि 2017 का है और उसकी हैसियत बड़ी चीज की है, तो वो लाजमी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, और इसकी जो भी कोशिश करेंगे वो खुद इनके ऊपर पड़ेगी। और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि लोग राय बदलेंगे, बल्कि होगा ये कि लोग आएंगे नहीं अपनी मर्जी से। तो भाई कौन अपनी मर्जी से चेयरमैन नहीं आएगा? पीटीआई के लोगों से हमारी ये बात हुई है कि वो इसके ऊपर भी एक लेटर जारी कर रहे हैं कि पार्टी का डिसीजन ये है कि लोग आएं, जो नहीं आएगा उस चेयरमैन की रुकनियत भी खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, लोग मुंतखब लोग हैं, कैसे अपने लोगों को छोड़ सकते हैं? आज 4 दिन का ये मसला है। हाफिज साहब, यहाँ पे एक सवाल है, हमारा राब्ता भी तमाम लोगों से। डिफेक्शन लॉ तो बात समझ आती है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है लोकल बॉडी वाले मामले पे, एबटाबाद केस का, पिछला जो टेन्योर था केपीके के अंदर लोकल बॉडीज का, उसमें तो एक डिसीजन भी है। लेकिन चेयरमैन की रुकनियत खत्म हो जाएगी, ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये, इसको जरा आप समझा दीजिए। अगर पार्टी, देखें, पार्टी ये डिसीजन लेती है कि आप फलां को वोट कास्ट करें, या पार्टी ये डिसीजन लेती है कि उस दिन कोई एब्सेंट नहीं होगा। अगर वो बंदा एब्सेंट होता है
اور وہ اس کی جو ہے کوئی جواز بھی پیش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ دے گا کہ صاحب میری گرفتاری کا خطرہ تھا. تو گرفتاری ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی ہے, 9 تاریخ کو جواب طلب کیا ہوا ہے سب لوگوں سے سندھ ہائی کورٹ نے کہ بھائی کیوں لوگوں کو پریزنٹ نہیں کیا جا رہا, کیوں چھاپے پڑ رہے ہیں, کس کے خلاف کیا مقدمہ ہے, سب بتایا جائے. تو ہم نے ہر طرف سے الحمدللہ جو آئینی قانونی راستہ ہے وہ اختیار کیا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی ہر طرف سے غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری اور اپنا جو پچھلے 50 سال کا ان کا سرشت ہے کہ ملک ٹوٹ جائے لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کرنا, اور اس سرشت کے اوپر بدقسمتی سے وہ آج بھی قائم ہے. اور یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک رویہ ہے. ایک طرف وہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے ان کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ اتنے بہترین آدمی ہیں اور پوری دنیا میں گھما رہے ہیں اور ایک تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف کراچی میں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا قتل کر رہے ہیں اور وہ کالک ملنے کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی خریدے گا اور جو بکے گا وہ کالک ملے گا, اور یہ کام پیپلز پارٹی بہت طریقے کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ کرنے کے لیے اعلانات کر کے یہ کام کر رہی ہے, جو افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. آج بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں, ریویو کریں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں تاکہ شہر میں ڈیولپمنٹ ہو سکے. دیکھیں 15 سال سے مسلسل برسر اقتدار یہ پارٹی ہے. 15 سال میں آپ دیکھیں تو صحیح سندھ کا حال کیا ہے, سندھ کی تعلیم کا حال, سندھ کی سڑکوں کا حال, سندھ کے سیوریج کا, کراچی کے آپ سیوریج کا حال دیکھ لیں, پانی کی فراہمی نہیں کر سکے. خود بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں اور میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے, نلکے میں نہیں آتا. بھائی آپ وزیر خارجہ ہی نہیں, آپ 15 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور یہ تمام شعبے آپ کے ماتحت ہیں, اور اگر آپ 15 سال میں اپنے گھر میں نلکے میں پانی بھی نہیں لا سکے تو پھر آپ نے کیا کیا ہے یہاں پر, اور اتنا بڑا ٹیکس آپ وصول کرتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ اتنا بڑا کلیم کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا یہ حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کالک ملنے کے لیے اگر پیپلز پارٹی تیار ہے تو یہ سارے کام کرے. انشاءاللہ ہم بھی اس کو پوری طرح سے پوری دنیا میں ان کو بتائیں گے. یہ جہاں جہاں گھومیں گے وہاں لوگ سوال کریں گے کہ وہ کون سا میتھمیٹکس کا فارمولا تھا جس میں 173 والا جیت جائے اور 193 والا ہار جائے. آپ سے پچھلے ہفتے میں کراچی تھا تو وہاں ایک تقریب میں گورنر سندھ نے بھی یہ بات کہی کہ میرے گھر میں جو پانی ہے وہ ٹینکر سے آتا ہے اور ہم باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں. اچھا یہ تو ایک ایشو ہے. یہ فرمائیں کہ پچھلے دور میں یعنی موجودہ حکومت اور جو بلدیہ کراچی تھی, وسیم اختر صاحب اس کے میئر تھے, انہوں نے مسلسل یہ شکایت کی کہ جی مجھے فنڈز نہیں ملتے, میرے اختیارات پہ قدغن لگی ہوئی ہے, میں کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ منتخب ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی دوبارہ صوبائی حکومت بنا لیتی ہے تو پھر تو مسئلہ وہی ہوگا, اختیارات کا مسئلہ بھی ہوگا اور وسائل کا مسئلہ بھی ہوگا. تو اس بنیاد پر پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ میئر بھی ہمارا ہو تاکہ کراچی کے عوام کو کوئی سہولت ملے؟ اچھا دیکھیں, عوام کو اگر سہولت ان کو دینی ہوتی تو 2009 سے 2015 تک انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے تھے اور پیپلز پارٹی براہ راست ایڈمنسٹریٹر سے یہ کام لے رہی تھی. اگر ان کو یہ کام کرنا ہوتا تو آج تک کی تاریخ میں 2020 اگست میں یہ ختم ہو گئی تھی مدت. تو 2020 اگست سے لے کر اب تک تقریباً 2.5 سال, اب تو پونے 3 سال ہو گئے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی براہ راست ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے نظام چلا رہی ہے اور ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. وزیر بلدیات بھی ان کے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہیں, اب تو وفاق میں بھی یہی ہیں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کراچی کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو یہ کر چکے ہوتے ہیں نا. تو اب یہ تو کراچی کی بہتری تو لوگوں کو پتا ہے, اگر یہ اتنے اچھا پرفارم کر رہے ہوتے تو لوگ ان کو پھر ووٹ ڈالتے ہیں نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا 173 اور 193 کی, لیکن آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جن حلقوں میں جیتی ہے وہاں ایوریج ووٹ ہیں جو اس کانسٹیٹوئنسی کے وہ 15,000 12,000. ہم جن کانسٹیٹوئنسیوں میں جیتے ہیں وہاں 45,000 50,000 ایوریج ہے. ہم نے اس لیے اس کو قبول کیا تھا کہ یہ مزید ڈیلے کر کے الیکشن کرواتے ہی نہیں. ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ان کو ہرا دیا. انہوں نے پھر آرઓز کے ذریعے سے نتیجے بدلے. ہم ابھی بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں چونکہ ہمیں الیکشن کمیشن میں ہم نے دھکے کھائے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے 2 دفعہ پٹیشن کی ہے اور یہ ضرور ہو گیا ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے کہ 2 نمبری کی گئی ہے. اب ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح سے چھینا, پھر ریکاؤنٹنگ میں چھینا, پھر ضمنی انتخاب پہ قبضہ کیا, پھر بھی نمبر پورے نہیں کر سکے. تو دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اچھا جہاں تک اختیارات کی بات ہے, ایم کیو ایم کے کیس میں اور ہمارے کیس میں فرق ہے. ایم کیو ایم سے ہماری بات ہی ہوتی تھی کہ بھائی آپ اپنے اختیار کے مطابق جب کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا تو کراچی پورا کا پورا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ایم کیو ایم نے پچھلا اس کا جو بھی ٹریک ریکارڈ رہا کام نہیں کیا, اور وسیم اختر صاحب روتے تو رہے لیکن اپنے حصے کا بھی کام نہیں ہو رہا تھا بلکہ کرپشن ہو رہی تھی. جماعت اسلامی کے کیس میں انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. ہماری پوری ٹیم اللہ نے چاہا تو پوری
ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرے گی اور انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کو ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا. ہم کوئی انڈیو چیز نہیں مانگتے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہمیں ملنے چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان کے وراثت کے امین ہیں, یا آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے مردم شماری کے ایشو پر بھی آواز بلند کی اور ایم کیو ایم کا ساتھ دیا. ایک تو بنیادی آپ وجہ بتائیں کہ یہ جو مردم شماری میں گھپلے ہوئے, اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے, اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے, یا کچھ اور عوامل ہیں اس کے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ فرمائیں کہ الیکشن کمیشن کی جو شکایات آپ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, یہی شکایات تحریک انصاف کو رہی ہیں ضمنی انتخابات میں بھی اور ویسے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کا معاندانہ رویہ رہا ہے آپ کے ساتھ بھی اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی, وہ صرف حکمران اتحاد کا ساتھ دے رہا ہے. میں پہلے اسی سوال کا شاہ صاحب اگر اجازت دیں تو جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن میں ہم 1.5 سال سے پیشیاں دیتے رہے, جاتے رہے, خطوط لکھتے رہے. اب خود ایک دفعہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کے تو جو ہمارے ہیں راجہ عارف صاحب جو یہاں سے بھیجتے ہیں خطوط کے, ان کی تو پوری فائلیں بن گئی ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب الیکشن نہیں ہوا تھا. ہم مسلسل ان سے رابطے میں رہے اور ہم نے بڑی کوشش کر کے یہ الیکشن کروایا. 4 دفعہ انہوں نے ملتوی کیا لیکن ہم لگے رہے, اور جب انہوں نے ایک مرتبہ یہ کر دیا تو ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا. لیکن اس دن سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن کا رویہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں 7,400 ووٹ لینے والا بندہ ہار جائے اور 1,200 ووٹ لینے والا بندہ جیت جائے, اور الیکشن کمیشن یہ سہولت فراہم کرے کہ وہ 2 مہینے تک جو کیس چل رہا ہے اس میں ان سے یہ نہ کہے کہ آپ اپنے ریکارڈ کو سیز کر دیں اور ہمارے پاس لے آئیں, تھیلے کھل لیے جائیں اور وہ اپنی مرضی سے پورا نتیجہ مرتب کر لے, تو ہم اس پر کیا کہیں گے؟ ایسی کتنی یوسیز ہیں جہاں پر یہ کام ہوا اور الیکشن کمیشن نے ہمارے واضح ثبوتوں کے باوجود فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں دیا, جس کو سیٹ اسائیڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. مسلسل ان کا طرز عمل یہی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ ہم جب ابھی بھی ہم نے ان سے کہا کہ بھائی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور یہ انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے, آپ الیکشن کو تھوڑا مہینے بھر کے لیے ڈیلے کریں اور حالات کو بہتر بنائیں, تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا, میں فوراً الیکشن کرانا ہے, آلریڈی ڈیلے ہو گیا ہے. لیکن جب ہم دھکے کھا رہے تھے تو کبھی یہ سیلاب کا بہانہ بنا کر, کبھی یہ بارش کا بہانہ بنا کر, کبھی فورکاسٹ کا بہانہ بنا کر, کبھی پولیس کی اویلیبلٹی نہیں ہونے کا بہانہ بنا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ڈیلے کرتے رہے. اس وقت ان کو تاخیر نہیں ہو رہی تھی. اب چونکہ بلاول صاحب کی درخواست ہے کہ اگر آپ نے جلدی میئر کا الیکشن نہیں کروایا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تو ہم اس وقت جو ہے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور میں حیران ہوں کہ سارا کا سارا نظام اس وقت اس مافیا کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو جمہوریت کے اوپر شب خون مار رہی ہے. تو ان دھمکیوں میں الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن سے ہماری شکایت ناجائز نہیں ہے, جائز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. مردم شماری کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں مردم شماری کی ذمہ داری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ہے, یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, لیکن یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتا ہے جس میں وفاق بھی ذمہ دار ہے اور صوبہ بھی ذمہ دار ہے. صوبے کا عملہ استعمال ہوتا ہے, اے سیز ڈی سیز استعمال ہوتے ہیں. یہاں بہت انفارچونیٹ ہے کہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کی گنتی کو نہیں گنا گیا. خود پی بی ایس نے کہا کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ میں کاؤنٹنگ نہیں ہوئی پراپر, 10% 20% ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد جب 15 دن اور پھر مہینہ بڑھایا گیا تو اس میں بھی کاؤنٹنگ 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں کی گئی. ہم نے بجلی کے بلوں, آپ یونٹ دیکھ لیجئے, آپ میٹر دیکھ لیجئے گیس کے, آپ نادرا کا ڈیٹا دیکھ لیجئے مستقل پتوں کا, آپ کوئی انفراسٹرکچر کی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ دیکھ لیجئے, آپ 3.5 کروڑ سے کم ہم نہیں ہیں, لیکن ہمیں نہیں گنا جا رہا. اور اس کا سبب ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ مردم شماری پر انحصار ہوتا ہے, اس پر ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وسائل, اس کے نتیجے میں ملازمتیں, اس کے نتیجے میں نمائندگی ہوتی ہے اور انفراسٹرکچر بنتا ہے. سندھ حکومت یہ کرتی ہے کہ کبھی بھی کراچی اور ادر دین کراچی کا ریشو یہ اتنا نہیں ہونے دیں گے کہ جس کے نتیجے میں کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں. ان کو خوف ہے کراچی سے, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا اپنا قبضہ سسٹم, وڈیرہ شاہی سسٹم, کیونکہ اندرون سندھ میں تو بیچارے لوگوں کا کیا, یہ کراچی میں جب اتنی دھاندلی کر رہے ہیں تو اندرون سندھ کیا کرتے ہوں گے. تو وہاں تو وڈیرہ نظام ہے. ویسے بھی پیپلز پارٹی تو 40-50 وڈیروں کا نام ہے, باقی لوگ تو خیر ٹھیک ہے جو بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو اصل میں پارٹی کیا ہے, لیکن یہ لوگ اپنے وڈیرہ شاہی نظام کے لیے وہاں کی گنتی زیادہ کرتے ہیں, یہاں کی گنتی کم کرتے ہیں. عملہ ان کا ہے, تو یہ سب ریسپانسبل ہیں. سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ گنتی کو ٹھیک کریں. ہم 1.5 کروڑ ہوں تو ہمیں 1.5 گنو, اور ہم 3.5 ہیں تو 3.5 گنو. کم کیوں کرتے ہو؟
حافظ صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ابھی بھی اس کا قومی اسمبلی میں سینٹ میں جو تناسب ہے وہ جماعت اسلامی سے بہت زیادہ ہے. جماعت اسلامی نے کراچی میں تو میدان مار لیا ہے، لیکن باقی پاکستان میں عوام اتنی پذیرائی کیوں نہیں دے رہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کا تناسب اور بڑھ جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ تو اس پہ تو بہت پوری ظاہر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہی سوال آج سے سال 1.5 سال پہلے کوئی ہم سے کراچی کے لیے بھی پوچھ سکتا تھا کہ آپ کی تو نمائندگی نہیں، ہمارا تو صرف ایک MP تھے، ہم نے محنت کی، کام کیا، میدان میں موجود رہے، لوگوں سے انٹریکشن کیا، لوگوں کے ایشوز اٹھائے، لوگوں کے مسئلے حل کیے، بہت بڑے بڑے ایشوز کو ریزالو کیا. ہر جگہ پر ہم موجود ہوتے ہیں. آج بھی میں سپریم کورٹ میں کے الیکٹرک کے حوالے سے کیس میں موجود تھا، جبکہ اس وقت اتنی مارا موری چل رہی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جینوئن ایشوز ہیں. مردم شماری پر آپ نے کہا کہ آپ نے ساتھ دیا MQM کا، MQM نے کیا کیا مردم شماری پہ، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں، پھر وزیر اعظم ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ہماری گنتی تو آگے نہیں بڑھ رہی، 1.5 کروڑ کا شارٹ فال ہے. تو انہوں نے تو کوئی ایک چھوٹا سا مظاہرہ کیا، مظاہری بھی نہیں کی. ہم نے تو شارع فیصل پہ ایک بہت ہیوج ڈیمونسٹریشن کیا تھا، اور مسلسل ہم جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں. تو ہم ہر ایشو کو اٹھاتے ہیں، تو لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. میرا خیال یہ سفر شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی پورے ملک میں ایک بڑھتی ہوئی پارٹی کے طور پر آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ حافظ خان صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیں.